اللہ کا ایک پختہ وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند رہو. معلوم ہوا کہ ہم مومن نہیں ہیں. یہ دو ایمان سامنے رکھیے. ایک ایمان قانونی ہے جس کا سارا تعلق اقرار باللسان سے، وہ ایمان ہمیں حاصل ہے. لیکن اصل ایمان جو یقین کی شکل اختیار کر کے دل میں جاگزی ہو جائے، جس کے لیے کہ صحابہ کرام کو سند دی گئی کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے نزدیک تو ایمان کو بہت محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا. یہ بدو یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم ایمان لے آئے. نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگلی آیت میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی کیفیت، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جان. تو دوسری تشخیص یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ یقین قلبی والا ایمان نہیں. ایک ریشیل کریڈ تو ہے، ایک نسلی عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے، اعتقادات کا مجموعہ ہے، لیکن یقین، جسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری. اب دو ہی امکانات ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا قرآن غلط ہے، اللہ نے بات غلط فرمائی، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں. تیسرا کوئی امکان نہیں. تیسری تشخیص اور بھی ہے. ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ. مومن قرار پانے کے لیے تو دو پری کوالیفیکیشنز ہیں، یقین دل میں اور جہاد عمل. تاہم تم اپنے آپ کو مسلم کہہ سکتے ہو. البتہ اس لیول پر بھی قرآن مجید کا سورہ بقرہ میں جو فیصلہ ہے کہ مسلم بھی صرف وہ ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرے کلیتاً، جزواً نہیں. اگر آپ نے جزوی اطاعت کی ہے تو آپ مسلم بھی نہیں، اس کی بھی سزا ملے گی. فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ احکام ہمارے پاؤں تلے ہوتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. دیکھیے وہی لفظ خزي في الحیاۃ الدنیا آ گیا ہے جو سورہ یونس کی آیت میں لفظ آیا. عذاب خزي في الحیاۃ الدنیا، رسوائی کا عذاب، بے عزتی کا عذاب، دنیا میں ذلت کا عذاب. یہاں فرمایا گیا جو لوگ بھی ہمارے دین کے حصے بکھرے کر لیں گے، کچھ باتیں مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے، کچھ احکام کی تعویل ہوگی کچھ کو پاؤں تلے رون دیں گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو کوئی بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار و رسوا کر دیے جائیں. ویوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو جھونک دیا جائے شدید ترین عذاب. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں. تم نے خواہ کتنے ہی لبادے اوڑھ لیے ہو اور کتنی ہی شرعی وضاحت اختیار کر لی ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے پیٹوں میں کیا جا رہا، تمہارے حلق سے لقمہ حرام اتر رہا ہے یا لقمہ حلال اتر رہا، تمہاری کمائی جائز ہے یا ناجائز. تم اپنے اس ظاہری رکھ رکھاؤ سے دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ مسئلہ دیکھ لیجئے، انفرادی طور پر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک لے، کیا پورے دین پر عمل پیرا ہے یا اس کے صرف کچھ اجزاء ہیں جن کو اس نے اختیار کیا. اور عالمی سطح پر 40 یا 45 جو ملک ہیں ان پر نگاہ دوڑا لیجئے، کوئی ملک ہے جس نے کہ پورے کے پورے دین کو اپنے ہاں نافذ کیا.
لے دے کر کچھ احکام شریعت کے سعودی عرب میں یا امارات میں آپ کو نظر آ جائیں گے، بعض جگہ وہ بھی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اہل تشیع نے ایک ہی ملک دنیا میں ہے ان کی اکثریت کا، اس میں انہوں نے اپنی فقہ کے مطابق ایک نظام قائم کر دیا. باقی پوری سنی دنیا جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک، واقعہ یہ ہے کہ ہمیں تو اہل تشیع کے سامنے شرم سے سر اٹھانے کا بھی ہمارے لیے جو ہے وہ موقع نہیں رہا ہے کہ انہوں نے تو کر دکھایا. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محو نہ لئے جرس کارواں رہے. اتنی کثیر تعداد اور اتنے ممالک، کسی ایک جگہ ایک انچ زمین ہم نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ کا دین پورا کا پورا نہ. یہ تین اسباب. پہلی بات کہ امت نے بحیثیت مجموعی اپنے فرد منصبی کو فراموش کیا، اس سے روگردانی کی. دوسری بات وہ یقین والا ایمان باقی نہ رہا. تیسری بات اسلام بھی اگر ہے تو وہ جزوی ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت ہے تو وہ بھی جزوی ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہیں کہ جن سے ہماری صورتحال کا جو اصل سبب ہے وہ سامنے آتا ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ دو طبقے امت مسلمہ میں بالخصوص زیادہ بڑے مجرم ہیں، اور اس وقت جو عذاب آ رہا ہے انہی دو پر آتا ہے. جو شدید عذاب ہے، اضافی عذاب ہے، جو آسمان سے آگ برسنے والی ہے، وہ انہی دو طبقات. پہلا طبقہ عالم عرب، یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں. کیوں؟ اتنا سمجھ لیجیے، دو چار کی طرح کی بات. ان پر اللہ کا فضل بھی بہت بڑا. سورہ بنی اسرائیل میں حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، ان فضلہ کان علیک کبیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. جہاں فضل زیادہ ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہے. جو فضل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی کا مظہر ہے کہ 23 برس جو ہے آغاز وحی سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک مسلسل محنت، مشقت. کون سی تکلیف ہے جو آپ نے نہیں جھیلی؟ کون سی مشقت ہے جو آپ پر نہیں آئی؟ قید و بند بھی کہیے، 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی محصوری، پتھراؤ ہوا ہے سرزمین طائف میں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور قریب ترین اعزاء اور اپنے بہترین ساتھیوں کے لاشیں جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آئے. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مزید 68 اور افراد، جن میں سے ایک ایک کے لیے حضور نے کیسے جھولیاں پسار کر اللہ سے دعائیں کی تھی. آج ان کے لاشیں آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی. یہ ساری سختیاں جھیلی کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. حضور کے بعد سب سے بڑا فضل جو ہوا ہے دنیا میں وہ اہل عرب. حضور انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اتنا بڑا رتبہ ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ان کی زبان میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، ان کی مادری زبان. ہمیں تو قرآن مجید سمجھنے کے لیے صرف و نحو اور نہ معلوم کیا کچھ پڑھنا پڑتا، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے. ان کی مادری زبان براہ راست ان کے قلب کے اوپر نازل ہوتا. لہذا جب انہوں نے روگردانی کی تو واقعہ یہ ہے کہ بقیہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی سزا کے وہی مستحق. یہی بات ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت میں فرما دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے تو اللہ تمہیں ہٹائے گا، کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ سزا تو عربوں کو مل گئی تھی آج سے تقریباً 700 برس قبل. 13ویں صدی عیسوی میں تاتار کا طوفان آیا، تاتاری فتنہ. لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. ان میں تو خیر عرب بھی تھے اور غیر عرب بھی تھے، لیکن بحیثیت قوم عربوں کو معزول کر دیا گیا عالم اسلام کی قیادت سے.
چھین لی گئی ان سے سیادت و قیادت، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سیادت و قیادت جو ہے ملت اسلام کی اور امت مسلمہ کی حوالے کر دی ترکوں کے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اور عجیب ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات، جس قوم سے پٹوایا اسی کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا. آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے.